السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے وہ نظم پڑھی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بھی نظم ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سبق ہم پڑھتے ہیں، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جو اس سبق اور نظم کے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانچ سکیں یا پرکھ سکیں کہ طلباء نے جو نظم یا سبق جو پڑھا ہے اس کے عام نکات کے بارے میں پوچھے تو ان کے جواب دینے کے قابل ہیں، یا کوئی بھی سوال ان سے کیا جائے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ ان کے ذہن نشین ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، شاعر اس نظم میں کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ شاعر اس نظم میں قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کر رہا ہے۔ ب، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا تو ساربا ہمارا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہماری منزل کا راستہ دکھلایا۔ ہم تو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ہمارا کوئی وہ مقصد حیات نہ تھا، غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ آپ ہی تھے وہ جنہوں نے ہمیں منزل کا راستہ دکھلایا، آپ ہی وہ تھے جنہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم منزل پر پہنچنے میں کامیاب اور کامران رہے۔ جیم، ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کب کب یاد کرتے ہیں؟ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی قدم اٹھائیں یا کسی طرف بھی جانے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کی یاد آتی ہے۔ دال، آزادی سے پہلے مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی؟ آزادی سے پہلے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور پریشان کن زندگی گزار رہے تھے۔ ہے، نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ اساتذہ کرام اس نظم کا مرکزی خیال وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کر سکیں اور پھر خود آپ وہ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ چن کر جملے مکمل کریں۔ طاقت، نشان، قدم، کارواں، دیکھا، آزاد۔ نمبر 1، تیری ہمتوں سے خالی جگہ ہم ہوئے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا آزاد، تو یہ بنے گا تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں۔ نمبر 2، تیرے ہی حوصلے سے خالی جگہ ملی ہے ہم کو، خالی جگہ میں آئے گا طاقت، تو یہ ہوگا تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو۔ نمبر 3، چمکا ہے تیرے دم سے قومی خالی جگہ ہمارا، تو خالی جگہ میں آئے گا نشان، یعنی چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا۔ 4، ہم جو بھی خالی جگہ اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، تو خالی جگہ میں لفظ آئے گا قدم، یعنی ہم جو بھی قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری۔ نمبر 5، جس شخص کو بھی خالی جگہ لیتا ہے نام تیرا، تو خالی جگہ میں آئے گا دیکھا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا۔ نمبر 6، تجھ سے رواں دواں ہے یہ خالی جگہ ہمارا، تو خالی جگہ میں لفظ آئے گا کارواں، تو یعنی یہ بنے گا کہ تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کے مصروں کو کالم ب کے مصروں سے ملائیں اور اشعار مکمل کریں۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، تجھ سے ہی لہلہایا یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا، اس دیش میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا، دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا۔ سوال نمبر 4 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو اپنی پسندیدہ نظم سنائیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو لائبریری سے نظموں کی کتاب وہ فراہم کریں اور ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، اور پھر یہ ہدایت کریں کہ اس میں سے اپنی پسند کی کوئی نظم وہ یاد کر کے اپنے باقی ساتھی کو سنائیں۔ سوال نمبر 5، دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور آپس میں بات چیت کے بعد 2 جملوں میں بتائیں کہ ان کی ہماری زندگی کے لیے کیا اہمیت ہے۔
ان تصاویر میں علامہ اقبال اور محترمہ فاطمہ جناح کی تصاویر ہیں۔ تو اساتذہ کرام جو تختہ لکھائی پر ان کے بارے میں دو جملے جو ہے وہ لکھے جن سے بچوں میں یہ آگاہی ہو سکے یا معلومات میں اضافہ ہو سکے بچوں کی، اور ان کو یہ پتہ چل سکے کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا جو ہے وہ کام سر انجام دیے، اور محترمہ فاطمہ جناح نے کیا کیا جو ہے وہ تحریک آزادی میں نمایاں کارکردگی جو ہے وہ پیش کی، تاکہ بچے اسے لکھ سکیں اور بچوں کو خود سے لکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ معمے میں سے تلاش کر کے ان پر دائرہ لگائیں۔ رہنما، جواں، گلستاں، آبرو، چرچا۔ رہنما اس تیسرے حصے میں جا کر دیکھیں تو رے ہے، نون، میم، الف، تو یہ بن جائے گا رہنما۔ چوتھے خانے میں دیکھیں جہاں گاف، لام، سین، تے، الف اور نون غنہ ہے، یہ بن جائے گا گلستاں۔ پانچویں میں دیکھیں چرچا، چے، رے، چے، الف، تو یہ بن جائے گا چرچا۔ چھٹے میں دیکھیں آبرو، الف مد آ، بے، رے، واو، یہ بن جائے گا آبرو۔ اور آخر میں دیکھیں جیم، واو، الف، نون غنہ، تو یہ بن جائے گا جواں۔ سوال نمبر 7 ہے، دی گئی نظم غور سے پڑھیں اور اس میں موجود پیغام سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو اس نظم کو پڑھنے کے لیے کہیں اور پھر ان کو بتائیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا اور وہ علامہ اقبال کے بارے میں اپنے کیا خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، فعل کی فاعل سے مطابقت قائم کرتے ہوئے نیچے دیے گئے جملے مکمل کریں۔ پہلے تو اساتذہ کرام جو ہے وہ یہ بتلائیں کہ اگر فاعل جو ہے وہ مذکر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مذکر یا مؤنث ہی آئے گا۔ جیسے مثال میں دیے گئے ہیں کہ علی کھیر، علی فاعل ہے اور کھیر مؤنث ہے، تو یہاں آئے گا علی کھیر، جو ہے علی کے ساتھ فعل کا ہوگا تو کھاتا، کیونکہ مذکر ہے فاعل اس لیے کھاتا ہے۔ باجی کھلونے، لائی، کیونکہ باجی مؤنث ہے تو فعل لائی آئے گا، مؤنث ہی آئے گا۔ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، بچے چونکہ فاعل جمع مذکر ہیں تو فعل بھی جمع مذکر ہی آئے گا۔ ثنا بازار گئی، ثنا چونکہ فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہی آئے گا۔ دادی جان نے میرے لیے تحفہ خریدا، اب یہاں پہ تحفہ آ گیا خریدنا کا تو خریدا آئے گا۔ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، مچھلی مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہی آئے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے غلط جملوں کو درست کر کے کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر پہلے غلط ترتیب بار لکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب سے درست لکھیں، تاکہ بچوں کو غلط جملے درست کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار آ جائے اور وہ سمجھ سکیں کہ ان میں غلطی املا کی ہے، حروف جار کی ہے یا فعل یا فاعل کی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، بابائے قوم کی ملک کے لیے خدمات کے موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل پیراگراف اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بابائے قوم کے بارے میں تختہ لکھائی پر جو ہے 15 جملے جب وہ لکھیں اور بچوں کو کاپی میں نقل کروائیں تاکہ بار بار بچے پڑھ کر یاد کر سکیں اور بابا قوم کے بارے میں مزید جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اپنے اسکول یا محلے کی لائبریری سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کتاب لائیں اور ان کی زندگی کے چند واقعات پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو لائبریری سے جو ہے وہ قائد اعظم کے بارے میں لکھی گئی کتب جو ہے وہ فراہم کریں تاکہ بچے اس کو پڑھ کر اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ بچے کی معلومات میں اضافہ ہوگا، دوسرا یہ کہ بچے قائد اعظم کے بارے میں کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ۔